صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ذوی الاحترام سامعین و حاضرین کرام، اسلامی سال کا مہینہ جمادی الاخری ہے، جسے اردو زبان والے جمادی الثانی کہتے ہیں۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، فداکار، رفیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا۔ سن 13 ہجری جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا۔ اس نسبت سے اہل ایمان آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے محافل، تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں اور خطبات جمعہ کے موقع پر آپ کی شخصیت، ذات گرامی کے فضائل اور مناقب اور آپ کی خدمات جلیلہ کا تذکرہ کر کے آپ کی نورانی بارگاہ میں خراج عقیدت، نذرانہ محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ نورانی اور مبارک جماعت ہے جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ایمان لانے کے بعد ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی معیت اور آپ کے قرب میں پوری زندگی گزار کر دین پر ایسے عمل کر کے دکھایا کہ قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے آپ کی مبارک زندگیاں لائق تقلید اور مثالی بنا دی گئیں، کیونکہ صحابہ کرام وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے ڈائریکٹ براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے دین سیکھا اور براہ راست جہاں علم ظاہر حاصل کیا وہاں نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر آپ کے روحانی فیض سے بھی اپنے باطن کو روشن کیا۔ صحابہ کرام نے حضور کی تعلیمات، حضور کے ارشادات اور حضور کے ارشادات اور تعلیمات، قرآن مجید کے احکام، ان کی تشریح اور خود قرآن مجید کے احکام پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ بات انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی سے سیکھی۔ حضور کے طرز عمل کو دیکھا، ان کی صبحیں، ان کی شامیں حضور کی صحبت میں گزرتی تھیں۔ اصحاب صفہ سے کون مسلمان واقف نہیں؟ یہ وہ 70 صحابہ کرام تھے جن کا کوئی کاروبار نہ تھا، نہ اور کوئی مصروفیت تھی۔ یہ دن اور رات ہمہ وقت حضور کی صحبت اور حضور کی مجلس میں رہ کر دین سیکھا کرتے تھے، اور جو ذمہ داریاں نبی کریم علیہ السلام ان کی لگاتے، یہ اصحاب صفہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے تھے۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ مسجد نبوی شریف میں ایک باقاعدہ چبوترا بنا دیا گیا، جو آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے، اور اس پر لوگ برکت کے لیے نفل بھی پڑھتے ہیں، وہاں بیٹھ کر تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا مسجد نبوی شریف میں آج بھی موجود ہے، اور یہ تعداد جب بڑی تو پھر اس سے متصل ایک اور چبوترا بنا دیا گیا۔ یہ وہ قیام گاہ تھی صحابہ کرام کی، جو 70 صحابہ ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں اکتساب فیض کرتے تھے۔ تو صحابی کی تعریف جو ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ صحابی کا لفظ کس سے بولا جاتا ہے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، حضور پر ایمان لایا اور مرتے دم تک اسی ایمان پر وہ قائم رہا، اور اس کا پوری زندگی حالت ایمان میں گزری، اور اسی حالت ایمان میں اس نے اس دنیا کو چھوڑا۔
اسے صحابی کہتے ہیں، اور عربی کے اندر صحابی کی تعریف ہے، من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع الایمان ومات علیہ، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اور ان صحابہ کرام کو پھر قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے جو مرتبہ اور مقام عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اس مبارک جماعت کا، اس مبارک گروہ کا، ان نفوس قدسیہ کا جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر صحابہ کرام کے طبقات کا ذکر آیا کہ وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کچھ وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ان کے مقام اور مرتبے کو جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ ان صحابہ سے بڑا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان سے وہ افضل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اس لیے کہ وہ دور قربانیوں کا دور تھا، کلمہ پڑھنے پر سزائیں ملتی تھیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شہر مکہ میں نبی کریم علیہ السلام کے گھر مبارک کا پوچھتا کہ حضور کی ذات اقدس کی نسبت کوئی آنے والا پوچھتا کہ میں نے حضور سے ملنا ہے، حضور کا گھر کہاں ہے، اس پر بھی کفار مکہ کا اتنا تسلط تھا کہ اس پر بھی وہ تشدد کرتے تھے۔ ان کے نزدیک حضور کا گھر پوچھنا، حضور سے ملنا ان کے نزدیک یہ جرم تھا، اسی لیے وہ سزا دیتے تھے۔ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی قربانیاں اور ان کی خدمات، ان نے جو تکلیفیں، جو اذیتیں اور جو مشقتیں اٹھائیں دین کی خاطر، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا درجہ بڑا رکھا ہے ان صحابہ کرام سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لیکن تمام تر غلط فہمیوں کو قرآن مجید دور فرماتا ہے۔ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، لیکن کسی کے ذہن میں کوئی اشکال یا غلط فہمی نہ رہے، بے نیاز رب نے کتنے حکمت برے انداز میں اسے دور فرمایا۔ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، درجہ تو ان کو بڑا ہے، لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ تبارک و تعالی نے حسن سلوک، حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ عند اللہ، ان سب کا مقام ہے، ان سب کا مرتبہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں سے یہ بنیادی باتیں ہیں جن کا تعلق فکر کے ساتھ ہے، جن کا تعلق نظریات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق افکار کے ساتھ ہے۔ آج گمراہی کا دور ہے اور ہر شخص کی زبان میں جو کچھ آتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ مرکز ہے دین کی دعوت و تبلیغ کا، اس مرکز سے وہ عقائد و نظریات ان کی تبلیغ کی جاتی ہے
وہ حقائق آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے جو نظریات، جو عقائد صحابہ کرام نے حضور سے حاصل کیے تھے، ان عقائد کی صحیح ترجمانی جو ہے بحمد اللہ تعالی وہ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے کی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، تاریخ کے اندر تو رطب اور یابس ہے، تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے گھڑے ہوئے ہیں، خود ایک تاریخ دان دوسرے تاریخ دان کی تکذیب کر رہا ہے۔ اب ایک طرف اللہ کا قرآن ہو اور ایک طرف مصطفیٰ کا فرمان ہو علیہ الصلاۃ والسلام، اب اس کے مقابلے میں کوئی بدبخت اور بد نصیب یہ کہے کہ یہ تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھو، تاریخ پڑھ کے دیکھو، تو پھر غور یہ اس بات پر کرنا چاہیے کہ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ قرآن وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جب قرآن میں جو احکام آ گئے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں۔ اب ذرا قرآن کی روشنی میں سمجھیے کہ جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پر کم و بیش 1400 صحابہ کرام نے حضور کے دست اقدس پر بیعت کی تھی۔ اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں اور اسے صلح حدیبیہ کا مقام بھی کہتے ہیں۔ 1500 کم و بیش صحابہ حضور کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے قرآن مقدس میں اس بیعت کا ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین ایمان والوں پر، اذ یبایعونک اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دست اقدس پر یہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تحت الشجرہ، شجرہ درخت کو کہتے ہیں، تحت نیچے کہتے ہیں۔ حضور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے۔ اب جس کے بارے میں قرآن کہے اور اللہ فرمائے میں ان سب سے راضی ہوں، میں ان سب سے راضی ہوں، تو ان ہستیوں کے بارے میں کیل و کال کرنا اور انگشت اعتراض بلند کرنا، اسے حرمہ نصیبی ہی کہیں گے اور اسے کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش تشریف لائے، 1.25 لاکھ نبی کم و بیش دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور میرے آقا کریم کے صحابہ کرام کی تعداد بھی کم و بیش 1.25 لاکھ ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد ہے کم و بیش، بعض نے 1,14,000 بھی لکھا ہے، لیکن دونوں اقوال اس وقت میرے پیش نظر ہے۔ ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، ان 1.25 لاکھ صحابہ پہ اللہ راضی ہے۔ دیکھیے ذرا قرآن مجید کی آیت کریمہ، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں۔ انصار وہ لوگ جو اہل مدینہ تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا تھا، ان کا خیر مقدم کیا تھا، اور مدینہ منورہ میں رہائش کے لیے ان سے اس قدر تعاون کیا تھا کہ جس انصاری کے 2 مکان تھے اس نے 1 مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔
جس کے 2 کاروبار تھے، اس نے ایک کاروبار اپنے مہاجر بھائی کا گھر بسانے کے لیے دے دیا، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کا گھر آباد کیا تھا۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اتنے مقدس لوگ ہیں، مبارک لوگ ہیں کہ عرش والے رب نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہوں، وہ پہلے ایمان لانے والے مہاجرین و انصار، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اور پھر 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے خلفائے 4 ترتیب کے اعتبار سے یہ ہے اہل سنت و جماعت کا مسلک اور عقیدہ، اور جو اس سے انحراف کرے وہ پھر اہل سنت سے اس کا تعلق نہیں رہتا۔ ترتیب فضیلت جس ترتیب سے خلفاء ہوئے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے خلیفہ ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے ایک ہی خلیفہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ خلفائے راشدین کی وہی ترتیب ہے جس ترتیب سے خلفاء ہوئے۔ 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر جو آیت مقدسہ آج کے بیان کے عنوان کے طور پر میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں تمام صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ 4 خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے اس حصے میں بیان فرمائی۔ پہلا حصہ یہ ہے معہو والذین معہو، فرمایا میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے رسول ہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ والذین معہو، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، معیت میں ہیں۔ رحماء اشداء علی الکفار، وہ کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، کفر سے بیزار ہیں، کفر پر شدت کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، نرم خو ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دیکھتے ہیں، کبھی یہ رکوع کے اندر ہوتے ہیں، کبھی یہ سجدے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی خوبیاں بیان فرمائیں۔ حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں تمام صحابہ کرام اس آیت کا مصداق ہیں، اور بالخصوص یہ خوبیاں تمام صحابہ میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خوبی حضور کی معیت، حضور کی صحبت، حضور کا قرب، یہ پہلا وصف، پہلی خصلت اور پہلی خوبی۔ اور دوسری خوبی ہر صحابی کفر سے نفرت کرنے والا، ہر صحابی کفر سے بیزار۔ رحماء بینہم، ہر صحابی، تمام صحابہ آپس میں رحم دل، نرم خو۔ تراہم رکعا سجدا، ہر صحابی عبادت گزار۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے بعض خوبیوں میں بعض صحابہ کرام کو چن کر ان سب سے اونچا مرتبہ عطا فرما دیا۔ ہر صحابی حضور کی معیت میں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مگر جو مقام معیت مصطفیٰ میں اور حضور کے قرب میں
حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کیا گیا وہ انہی کا خاصہ تھا، قرب کی وہ کیفیت اور معیت مصطفیٰ کی وہ کیفیت کسی اور کو حاصل نہ تھی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی۔ ہر صحابی کفر سے نفرت کرنے والا، کفر سے بیزار، کفر پر شدت کرنے والا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے نفرت و بیزاری میں چن کر عمر فاروق اعظم کو سب سے اونچا مرتبہ عطا کیا۔ ہر صحابی نرم خو تھا، نرم طبیعت والا، مگر طبیعت کی نرمی میں اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام میں سے چن کر حضرت عثمان کو اونچا درجہ دیا۔ تراہم رکعن سجدا، ہر صحابی رکوع و سجود کے ذریعے عبادت گزاری میں اونچا مقام رکھتا تھا، اونچا درجہ رکھتا تھا، لیکن بے نیاز عرش والے رب نے عبادت گزاریوں میں چن کر حیدر کرار مولا کائنات اسد اللہ الغالب کو تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا تھا۔ یہ موازنہ کرنا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ جی فلاں افضل ہے، یہ فلاں افضل ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے یا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، دنیا کی زندگی یہ تو گزر جائے گی، چند سالہ زندگی ہے۔ کتنی زندگی جیو گے، کون کتنے سال جیے گا، کس کو خبر ہے؟ آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور عاقبت کی۔ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی مرضی سے اپنے عقیدے گھڑ لیے تھے، اپنی مرضی سے تم نے نظریات بنا لیے تھے، حضور نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کے ساتھ تم جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و اطرتی، ایک میرا قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے، ایک میری اطاعت۔ جب تک ان کے ساتھ تمہارا استمساک اور اعتصام رہے گا، جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بھئی قرآن کے ہوتے ہوئے اور اہل بیت اطہار کا اسوہ ہوتے ہوئے کسی اور طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اور پھر آج اپنے مضمون کو اور واضح کرنے کے لیے تائید و توثیق کے لیے عرض کرتا ہوں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، جو کچھ مرضی کوئی کہتا رہے، ہر کسی کی زبان تو آج کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن آخرت اور عاقبت اور قبر کی فکر کرتے ہوئے میں بڑے درد دل سے عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لو، مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ آپ کبھی ڈول نہیں سکیں گے، جتنی مرضی آپ تقریریں سنیں، کتابیں سنیں، پراپیگنڈا سنیں، کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے الحمدللہ، کبھی بہکیں گے نہیں، کبھی غلط راستے نہیں بھولیں۔ جس کی بات سنیں کہیں جناب مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا، ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے۔ اگر حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو ہم کون ہوتے ترکڑی میں تولنے والے؟ ہم کون ہیں عقل کے ترازو پہ تول؟ ہماری عقلوں سے یہ ہستیاں وراء الورا، جن کی شان میں قرآن اترے، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں، پھر ان کے مقام کو ہم اپنے عقل کے ترازو پہ تولتے پھریں۔ بھئی حضرت ابوبکر کا اپنا مقام ہے، حضرت عمر کا اپنا مقام ہے، حضرت عثمان کا اپنا مقام ہے، حضرت حیدر کرار کا اپنا مقام ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب نوجوانوں کے عقائد و نظریات کو گمراہ کن راستے پر ڈالنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ یہود و نصارہ روح بدل بدل کر، کیا ہر دور میں لوگ خریدے نہیں گئے؟ ہر دور میں لوگ خریدے گئے جنہوں نے اسلام کی جڑوں پر حملہ کیا، اسلام کے درخت کو جڑوں سے کاٹنے کی کوشش کی۔
یہ اس سازش کا حصہ ہے کہ اسلام کے مسلمہ عقائد جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ان عقائد پہ لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ویسے چھیڑ دی گئی ہیں جی یہ حضرت علی افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہے رضی اللہ۔ کچھ ہوش کرو، خیال کرو، مقام اپنا اپنا مرتبہ، جو ان کا مقام ہے وہ دوسرے کا نہیں، جو دوسرے کا ہے وہ ان کا نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کتنے تھے؟ سارے بولے نا، دین سیکھنا چاہیے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کی تعداد ہے، 1.25 لاکھ میں سے اکیلے ابو بکر ہیں۔ اب میں سمجھانے لگا ہوں مقام اپنا اپنا مرتبہ۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ میں، یہ ہمارے ثنا خان اور نعت خان بھی تولتے پھرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، میرا فرض ہے میں بتاؤں۔ مقام اپنا اپنا مرتبہ اپنا، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ یہ کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ فرمایا تو ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا جو فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا۔ یہ کس کے لیے فرمایا اور کسی اور کے لیے یہ فرمایا؟ یہ انہی کا مقام ہے۔ اور جب علی پاک کی بات آئی، یہ موازنہ کرنے والی اور تولنے والے وہ ذرا غور کریں، ان کی باری آئی تو حضور نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی انت منی بمنزلت موسیٰ و ہارون، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی حضرت موسیٰ سے، بھائی تھے، فرمایا وہی تو اسی درجے میں ہے، منزل درجے کو کہتے ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ ان کے لیے یہ فرمایا یہ ان کا مقام اور مرتبہ، ان کے لیے وہ فرمایا ان کا مقام ان کا مرتبہ۔ ایک اور مثال، ان کے بارے میں فرمایا، حضور نے فرمایا اِنَّا مِنْ أَمَنَ النَّاسِ مِنْ مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ۔ ابو بکر فرمایا جتنے بھی کسی نے مجھ پر احسان کیے، فرمایا ابو بکر وہ ہے جس نے ان سب میں سے مال قربان کرنے اور جان قربان کرنے میں سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر صدیق کا ہے۔ من تویزیہ ہے، فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے۔ ابو بکر کے احسان اتنے ہیں، اس کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب عطا فرمائے گا۔ اور جب حضرت علی پاک کی باری آئی تو پھر جامع ترمذی کے اندر حدیث شریف ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ان کا اپنا مقام، ان کا مقام و مرتبہ اپنا ہے۔ حضرت عمر کی باری آئی تو کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، وہ تمہیں کس نے حق دیا ہے تم ترکڑیاں پکڑو اور عقل کے ترازو پہ ناپو؟ سیدھی سی بات، جو ان کے بارے میں فرمایا قرآن نے اور جو ان کے بارے میں فرمایا مصطفیٰ کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ ان کا مقام ہے جو ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا، حدیث نے فرمایا، ان کا مقام و مرتبہ۔ پھر صحابہ کے 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، فرمایا تو عمر فاروق کے لیے فرمایا، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ یہ کسی 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی اور کے لیے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا، یہ ان کے لیے، یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اور کسی اور کے لیے سرکار نے یہ نہیں فرمایا، یہ اکیلے عثمان غنی کے لیے فرمایا۔ جی ہاں، پھر اصول کیا ہوا؟ مقام اپنا اپنا مرتبہ۔ اے وڈا عالم ہے، یہ آپ وڈا عالم ہے، ترکڑی پہ ترازو پہ مت تولو، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ یہاں باری آئی تو پھر حضور نے اکیلے عثمان کے لیے فرمایا۔ ابن عساکر پڑھو، حضور نے فرمایا تستحی الملائکۃ من عثمان کما تستحی من اللہ ورسولہ، آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ کسی اور کے لیے یہ نہیں فرمایا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں اور کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، فرمایا تو عثمان غنی کے لیے فرمایا، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ۔ حاضرین محترم، میرے آقا کریم نے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کسی کے لیے فرمایا، صرف علی کے لیے فرمایا۔ اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، مسجد میں آنا حرام ہے، مسجد میں آنا حرام ہے۔ لیکن مسلم شریف ہے جناب سیاستہ، وہ سیاستہ جس کا لوگ تقاضا کرتے ہیں، وہ مسلم جس کا لوگ تقاضا کرتے ہیں۔ میں اس مسلم شریف کی بات کر رہا ہوں جس کا بخاری کے بعد درجہ ہے۔ حضور فرمایا لا یحل لأحد الا انا وانت، اے علی تیرے اور میرے سوا ہر ایک کے لیے اس حال میں مسجد میں آنا حرام ہے۔ تو بھی اس حال میں مسجد میں آ سکتا ہے، میں بھی اس حال میں مسجد میں آ سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اپنا عقیدہ نہ خراب کر بیٹھنا، کسی کے کہنے سے اپنا عقیدہ نہ خراب کرنا۔ مقام اپنا اپنا مرتبہ، بھئی ان کا دن آئے گا تو ان کا ذکر، ان کا ذکر آئے گا تو ان کا ذکر۔ اور الحمدللہ جس آقا کے غلام کا دن آتا ہے اس کی شان دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز چھپاتے نہیں۔ جو قرآن و حدیث ان کے بارے میں کہے گا وہ ان کے بارے میں بتائیں، جو ان کے بارے میں ان کے بارے میں۔ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب درجات کی بات آتی ہے۔ آج میں صرف عقائد پہ بات کر رہا ہوں کہ عقیدہ خراب نہ کر لینا۔ مقام اپنا اپنا، مرتبہ۔ پھر 2 مقدس جماعتیں اور طبقات ہیں نفوس قدسیہ، ایک صحابہ کرام اور ایک اہل بیت اطہار۔ بندہ گمراہ تب ہوتا ہے جب اپنے عقیدے میں جھول لاتا ہے نا، جھول، تو وہاں بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت۔ اب صحابہ کے بارے میں میرے آقا کریم نے کیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے تمام صحابہ یہ ہدایت ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، اور جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اقتدیتم، جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اور اہل بیت وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں ان کے مقام اور مرتبے پر جو آیات آئیں قرآن میں، ان میں سے 3 آیتیں میں آپ کو سنا چکا۔ اہل بیت اطہار کی طہارت اور ان کے تقدس کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ بندہ گمراہ تب ہوتا ہے جب عقیدے میں جھول لاتا ہے، اور صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی توہین کرنا یہ آخرت کی تباہی اور بربادی ہے، اور اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے صحابہ پہ تنقید کرنا یہ آخرت کی تباہی اور عاقبت کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ اہل بیت کو بھی مقام اور مرتبہ عرش والے رب نے دیا، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کو جو عزت و مقام دیا عرش والے رب نے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اسی لیے میرے امام نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل بیت کی باری آئی تو حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رقبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک۔ فرمایا کائنات والو سنو، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ، بھئی ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت کی محبت ہے۔ ہمارا عقیدہ یک چشم گل نہیں، ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں، دونوں آنکھیں، ایک آنکھ صحابہ کے نور سے اور ایک آنکھ اہل بیت کے نور سے منور ہے، اور سینے میں اللہ کی معرفت ہے، دل میں مدینے والے کی محبت ہے۔ سینے میں اللہ کی معرفت کا نور، اللہ کی معرفت کا نور، دل میں مدینے والے کی محبت کا نور، اور آنکھوں میں صحابہ و اہل بیت کی محبت۔ اولیاء کی برکتوں کی چھتری ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو کسی کی توہین نہیں کرتا، جو کسی کی، وہ ایک اللہ کے ولی سے لے کر شان الوہیت کے تقدس تک، اور جو توہین کرے گا وہ سنی نہیں رہے گا۔ من تبسق بسنتی عند فساد امت فلہ اجر مئات شہید، جو حضور کے طریقے پر قائم رہے گا، جس وقت حضور کے طریقے پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، حضور نے فرمایا ایسا دور آئے گا جو اس وقت میرے طریقے پہ قائم رہے گا اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ اگر اکیلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ملت ہیں، میں پوچھتا ہوں جاؤ علماء سے مجھے پوچھ کے بتانا، ملت ابراہیم یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اکیلے حضرت ابراہیم ہیں، عرش والا رب انہیں کہتا ہے یہ پوری ملت ہے۔
ساری دنیا بھی اگر گمراہ ہو جائے، ایک بندہ اس عقیدے اور نظریے پہ رہے جو نظریہ اور طریقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، وہ اکیلا شخص پوری امت کے قائم مقام ہوگا، وہ پوری ملت کے قائم مقام ہوگا۔ عقیدے اخبار پڑھ کے نہیں بنتے، انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا، اس پہ عقیدے کی بنیاد نہیں، عقیدے کی بنیاد ہے اللہ کے قرآن پر، مصطفیٰ کے فرمان پر۔ وہ جس سوشل میڈیا کی آپ بات کرتے اس سے تو ہماری گورنمنٹ پریشان ہے۔ یہ کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، وفاقی حکومت نے میٹنگ بلائی ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرو، یہ ہماری نسل کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اخلاق بھی بگاڑ رہا ہے، عقیدے بھی اور تم اس کا حوالہ دیتے ہو۔ بھئی ایک طرف اللہ کا قرآن، ایک طرف مدینے والے کا فرمان، اور تم اس کو کہتے ہو جی فلاں نے کہہ دیا، فلاں پلمبر نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا۔ بھئی اللہ کیا فرماتا ہے، حضور کیا فرماتا ہے؟ عرش والا رب تو فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اہل بیت وہ ہیں جن سے ہر قسم کی نجاست، ناپاکی، آلائش اور آلودگی دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرما دیا۔ یاد رکھو اپنا عقیدہ خراب نہ کرنا۔ جس گلی میں اہل بیت رہتے ہیں اس گلی سے نجاست کو گزرنے کی اجازت نہیں، اور جب گلی میں سے ناپاکی اور نجاست کو گزرنے کی اجازت نہیں، جس گلی میں اہل بیت رہتے ہوں تو گھر کے اندر کیسے داخل ہو؟ یہ پاک ہیں اہل بیت، کوئی نہیں مانتا دیوار کے ساتھ ٹکرے مار کے مر جائے، ہم کہیں گے اہل بیت پاک ہیں، اس لیے پاک ہیں کہ انہیں عرش والے رب نے قرآن میں پاک فرمایا، عرش والے رب نے انہیں پاک فرمایا۔ اور یاد رکھیے حضور نے فرمایا یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا فقد ہلاکا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو بھئی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل قرآن کہہ رہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دی۔ کس نے تمہیں کہا ہے؟ صحابہ کرام شیر و شقت تھے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مقام اپنا اپنا مرتبہ، شاید یہ باتیں آپ کو کوئی نہ بتائے۔ یاد رکھو 1.25 لاکھ صحابہ، کتنے صحابہ؟ اور کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، فرمایا تو معاذ بن جبل کے لیے فرمایا۔ فرمایا یہ معاذ بن جبل جانتے ہو؟ حضور تعارف کرا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں جانتے ہو معاذ بن جبل کون ہے؟ دیکھیے مقام اپنا اپنا مرتبہ۔ حضور نے فرمایا سب میں سے اعلم بالحلال والحرام، فرمایا جتنے میرے ارد گرد جان نثار ہیں ان سب میں معاذ بن جبل میرا وہ جان نثار اور فداکار ہے، میرا وہ صحابی ہے جس کو سب سے زیادہ حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ بن جبل کو عطا کیا۔ یہ کسی نوٹ بک پر گھر جا کر لکھ لینا، مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ کیا بکواس کوئی کرے گا؟ نہیں جی دوجیاں نو پھر نہیں سی پتا تھا حال رحم دا، پھر وہ خناس اور خبیث الفطرت قسم کے لوگ جس کے منہ میں آتا ہے جو کہہ رہا ہے، کسی پہ کان نہ دھریں، نگاہ قرآن پہ رکھیں یا مصطفیٰ کے فرمان پہ رکھیں۔ فرمایا سب میں سے زیادہ اعلم بالحلال والحرام،
کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے کا علم